تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی امی گم ہو گئی۔ اب ہمارے معاشرے میں جو کلچر ہے کہ بہو کی وجہ سے ساس گم ہو گئی، یہ وہ شخص اس بری طرح سے رو رہا ہے جس کی ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ابو 50 سالہ تجربے کے تحت یہ بتائیے کہ اس وقت امی کہاں ہوں گی اور کیا کر رہی ہوں گی؟ تو میں بڑا پریشان تھا کہ والدین کو حج پہ لے جاؤں، ان کی آخری عمر ہے، میں بڑا ہوں، میرا فرض ہے۔ تو بہرحال جیسے بھی پیسے انتظام ہوا تو میں اپنے ذاتی پیسوں سے حج پہ چلا گیا۔ والدین اور بیوی ساتھ تھیں۔ تو حج میں جو رش ہوتا ہے تو طواف وداع جسے کہتے ہیں، تو بیگم سے میں نے کہا کہ بھائی تم والدہ کو سنبھالنا، میں والد صاحب کو، اور ہم اپنا اپنا طواف وداع کر لیں۔ تو میں اوپر چڑھ گیا، سب سے اوپر، اور جناب دائرہ تو بہت بڑا بنتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے میں بڑے آرام سے طواف کر کے نیچے آیا والد صاحب کو لے کے۔ دیر لگی ہوگی اس میں، 1.5-2 گھنٹے شاید لگ گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ میری بیگم صاحبہ بہت اداس بیٹھی ہوئی ہیں، رونے جیسی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی امی گم ہو گئی، حج پہ گم ہو گئی۔ موبائلز کی بیٹریز بھی ختم ہو چکی تھیں جیسے حج پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا اور بیگم سے کہا کہ بھائی آپ کی وجہ سے گم ہوئی؟ اب ہمارے معاشرے میں جو کلچر ہے کہ بہو کی وجہ سے ساس گم ہو گئی، اس نے خیال ہی نہیں کیا۔ یہ بیچاری روحانسی تھیں، تو میں نے کہا آپ کی وجہ سے گم ہوئی؟ آپ نے جان بوجھ کے گمایا ہے؟ تو تھوڑا انہیں تسلی دی کہ ان کی غلطی نہیں ہے اس میں کوئی۔ انہیں میں نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں امی کو ڈھونڈنے، جتنی بھی دیر مجھے لگ جائے، آپ کو واش روم جانا ہو، کچھ کرنا ہو، جائیں، پھر آ کے یہیں بیٹھ جائیں، کیونکہ موبائل تو بیٹریاں ایگزاسٹڈ ہیں، یہیں بیٹھی رہیں۔ تو ہم ڈھونڈتے رہے حرم کے مختلف حصوں میں، بہت دیر ہو گئی۔ اچھا امی کو ایسکلیٹرز بھی چڑھنا نہیں آتے، بلکہ انہیں ڈر لگتا ہے اور لفٹوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم حرم کے پیچھے باب فتح والی سائڈ پہ، جو بالکل پیچھے ہے، تو مجھے لگا کہ میرے والد صاحب کو اب یقین ہو گیا ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ نہیں ملیں گی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے انہیں بہت کم دیکھا ہے آپس میں خوش مزاجی سے بات کرتے ہوئے۔ تو میں نے باب فتح سے اوپر والے حصے میں لے گیا، جہاں ایک باب ہے، نیچے اس کا ڈھلوان سا راستہ ہے۔ تو ہم کعبۃ المشرفہ کے مسجد کے دروازے سے لگ کے کھڑے ہو گئے، اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ والد صاحب کو سگریٹ جلا کے دی، پہلی اور آخری دفعہ۔ تو میں یہ پوز کرتا ہوں کہ جناب میں تو سگریٹ پیتا ہی نہیں، وہ یہ پوز کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ تم سگریٹ پیتے ہو، ایک لحاظ۔ تو میں نے پہلی اور آخری دفعہ زندگی میں انہیں ایک سگریٹ جلا کے دی کہ ابو سگریٹ پی۔ نہیں، ہاں سگریٹ میں نے اس وقت جلا کے دی کہ جب والد صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی بیگم گم ہو گئی، ان کو تو راستے بھی نہیں پتہ، انگریزی عربی تو چھوڑ دیں۔ تو میرے والد صاحب اتنی زور زور سے رونے لگے، ہچکیوں کے ساتھ، کہ پہلے تو میں ان کی شکل دیکھتا رہا کہ یہ وہ شخص اس بری طرح سے رو رہا ہے جس کی ہچکی بندھی ہوئی ہے، آنسو نہیں، آنسو تو بہہ ہی رہے ہیں، ہچکی بندھی ہوئی، کہ میاں انہیں تو بولنا بھی نہیں آتا، وہ کہاں جائیں گی، یعنی عربی انگریزی، وہ تو ایسکلیٹر بھی چڑھ اتر نہیں سکتی، وہ بڑی ہچکیوں سے رو رہے، اور میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو میں نے کبھی محبت سے اپنی بیوی کو سے بات کرتے، یا ان کی بیگم کو محبت سے ان سے بات کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ اس آدمی کی اتنی حالت خراب ہو گئی ہے۔ تو پھر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ انہیں ایک سگریٹ جلا کے دیا۔
وہ کبھی کبھی سگریٹ پیتے ہیں، کبھی بہت عرصہ نہیں پیتے، کبھی ایک دم پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سگریٹ پی لی، پھر میں نے دوسری سگریٹ جلا، اور ہم حرم کے دروازے سے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں جی، اندر نہیں باہر، ریمپ سائڈ پہ۔ دوسری سگریٹ دی، جب انہیں قرار آیا، کچھ تھوڑا ذہن بٹا، تو میں نے پوچھا، یہ 2010 کی بات ہے، تو میں نے پوچھا کہ ابو شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ عجیب گفتگو ہے، اور آئی واز ٹوٹلی کمپوزڈ، کنٹرولڈ، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب میرے اندر کی جو کیفیت ہے وہ تو مجھے معلوم تھی، لیکن بظاہر میں بڑا کنٹرولڈ تھا۔ تو میں نے کہا ابو کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کہنے لگے میاں 50 سال ہو گئے۔ اب تو 60 سال ہو گئے نا جی شادی کو، اللہ حیات دے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میاں 50 سال ہو گئے، تو میں نے کہا ابو مجھے آج بھی حرم کی گفتگو ہے جناب، یہ دیوار سے ٹیک لگا کے ہم کھڑے ہیں دروازے سے حرم کے۔ تو میں نے کہا ابو 50 سالہ تجربے کے تحت یہ بتائیے کہ اس وقت امی کہاں ہوں گی اور کیا کر رہی ہوں گی؟ کہاں ہوں گی اور کیا کر رہی ہوں گی؟ اب آپ یہ دیکھیے کس کے گھر میں ہم کھڑے ہیں جی، کس کے گھر کے دروازے سے ہم ٹیک لگا کے کھڑے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور ان کے اور اس کے درمیان کون ہے جی؟ ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہوں گی اور کیا ہوں گی، تو اس وقت وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ہنس رہے ہوں گے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین عذاب دینے والی ہستی نہیں ہے، انہیں خوشبو پسند ہے، انہیں حسن و جمال پسند ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، او کما قال۔ انہیں مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ ان کے حبیب کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ عذاب دینے والی ہستی نہیں ہے، اللہ خوشبو کے، حسن کے، مسکراہٹ کے خدا ہیں۔ تو ابو نے کہا بڑے جھٹکے سے، جیسے ہی میں نے کہا نا، کہاں تو ان کی ہچکیاں اور آنسو اور ان کی ناک بھی بہہ رہی تھی، اتنا گر گیا تھا۔ جیسے میں نے کہا ابو کہاں ہوں گی اور کیا کر رہی ہوں گی، بڑے جھٹکے سے انہوں نے ایک دم بغیر سوچے کہا، کہنے لگے کہ میاں اس وقت وہ بن لادن پہ بیٹھی ہوئی چائے پی رہی ہوں گی۔ میں نے کہا یہ، میں نے بھی کچھ نہیں سوچا، وہ حرم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہم گئے، نیچے باب صفا سے نکلے یا کہاں سے نکلے، تو سامنے وہ جو اونچا کلاک ٹاور ہے اس کے برابر میں بن لادن ہے، ہم وہیں بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں ابھی میں پہنچ رہا ہوں، حج کا رش، تو میں نے دور سے دیکھا کہ امی بیٹھی ہوئی ہیں وہیں اور چائے پی رہی۔ اب میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، یعنی حرم مشرفہ کا، کعبۃ المکرمہ کا فرش بن لادن پہ ختم ہوتا ہے، اور جب نماز ہوتی ہے تو اس فرش سے آگے تک ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے گھر کا صحن ہے۔ وہاں امی بیٹھی ہوئی اور چائے پی رہی ہیں بڑے مزے سے۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم آ رہے ہیں تو امی مسکرائیں۔ اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اس وقت ڈرا ہوا تھا کہ امی یہیں کچھ کہیں گی کہ تم کیسے ہو، تمہاری بیوی کیسی ہے، اور وہ چپل اتاریں گی اور یہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ کعبہ ہے، شروع ہو جائیں گی۔ میں اس لیے ڈرا ہوا تھا کہ جوتا کاری یہی نہ ہو جائے کعبہ میں۔ تو اب جب میں نے دیکھ لیا کہ وہ مسکرا رہی ہیں، اور میں بڑی تفصیل سے بوجوہ بتا رہا ہوں، ان کے برابر میں کوئی مصری ٹائپ کی عورت بیٹھی تھی، بڑی خلیق وزنی عورت، جیسے مائیں ہوتی ہیں، بڑی خلیق عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی چائے پی رہی، امی اس سے گپ لگا رہی، نہ امی کو عربی آتی ہے نہ اسے انگریزی آتی ہے، اب کس زبان میں گپ ہو رہی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ امی خوش ہیں تو میں بھاگا، اور بھاگ کے میں امی کے پیروں پہ جھکا،
جو میں آپ سے کہہ رہا تھا پہلے کہ شیطان مردود آپ کو دین سکھاتا ہے نا، ایسی جگہ کہ یہ ایک الگ قصہ ہے پھر کبھی. تو امی ایسے بیٹھی ہوئی تھیں، وہ جو جہاں چھوٹے چھوٹے بن لادن اس میں دکانیں ہیں، تو سیڑھیوں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھیں اس عورت کے ساتھ. تو میں جلدی سے امی کے پیروں پہ جھکا تو آپ یقین کریں مجھے آواز آئی. کعبہ کا صحن کہہ لیں نا، وہ دروازے اور بن لادن کے درمیان مجھے آواز آئی اس خبیث کی جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھٹکاؤں گا، اور آگے سے اور پیچھے سے، اور پھر اللہ نے جو بھی کہا تھا قرآن میں ہے کہ جو میرے بندے ہیں اسے اجازت دی تھی بھٹکانے کی. تو جب میں امی کے پیروں پہ جھکا تو میرے کان میں آواز آئی، اسی کان میں، یہ کعبہ کی طرف یہ کان تھا اس وقت، کہ تو کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ یعنی کعبہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیروں پہ سجدہ کر رہا ہے. اچھا، میں بالکل، کس کے پیروں پہ سجدہ کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو. تو اللہ کی مہربانی سے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہی بدماش ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بھٹکاؤں گا. تو میں نے جلدی سے، میں لاشعوری طور پہ مڑا بھی یوں کر کے، لعنت ہو تیرے اوپر، دور ہو مجھ سے. یہ کہہ کے میں امی کے پیروں پر عملاً سجدہ ہی تھا وہ، میں گر پڑا جیسے سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے پیر چومے. یعنی اتنی دیر سے جو میں کنٹرول کیا ہوا تھا میں نے اپنے کو، وہ کنٹرول میں نے آزاد چھوڑ دیا. اچھا، جب میں امی کے پیر چوم کے کھڑا کیا ہوا ان کے پیروں میں بیٹھ گیا، تو میں نے، میری نظر پڑی امی کے برابر میں جو عورت بیٹھی تھی، بڑی خلیق عورت تھی، کوئی گوری چٹی، جیسے ماؤں کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے نا جی، تو اس ٹائپ کی وہ عرب خاتون تھی. وہ بڑی مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے اماں کو چھوڑ دیا تھا، اماں کو گم کر دیا تھا، اب آئے ہو تو ان کے پیر پہ سجدہ کر رہے ہو، ہیں تم بہت بدماش ہو. اس ٹائپ کے خیالات ان کے چہرے پہ تھے، ان عرب خاتون کے. وہ ایک الگ قصہ ہے کہ کس نے انہیں دیکھا، کس نے پوچھا، ارے خالہ آپ یہاں کہاں گھوم رہی ہیں؟ ارے بیٹا بس گم ہو گئی. اچھا آئیے، کہاں جائیں گی خالہ؟ کہ بیٹا مجھے بن لادن پہ چھوڑ دو. تو وہ بیچارہ اللہ خوش رکھے، ہمارے کراچی کے محلے میں ان کی گوشت کی دکان تھی، تو وہ وہاں چھوڑ گیا بچہ.